سر بہت شکریہ قیمتی وقت دینے کا. سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ نے اعلان کیا ہے، سوشل میڈیا پر آپ کی ویڈیو وائرل ہو چکی ہے کہ آپ کو نواز شریف جہاں بھی ملا آپ اس کو قتل کر دیں گے. کیا آپ نے یہ ہوش واس میں اعلان کیا ہے؟ جی، اپنے ہوش و واس میں اعلان کیا ہے، اور یہ میرا ایمان کا تقاضا ہے. وہ اس لیے تقاضا ہے کہ ختم نبوت پر جو اس نے حملہ کروایا ہے، یہ اس نے پورے پاکستان کے اندر جو ہے مسلمانوں کے ایمان کو ٹھیس پہنچائی ہے. اور پہلے تو یہ ناموس رسالت کا غدار تو قرار پا ہی چکا تھا علماء کرام سے، اور قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جو ملک میں فساد پھیلائے اس کو قتل کر دو. ٹھیک ہے، ایک تو اس آیت کے زمرے میں آ گیا یہ. دوسرا یہ ہے کہ اس نے قادیانیوں کو جب اپنا بہن بھائی کہا، اس وقت سے یہ سلسلہ اس کا سٹارٹ ہے. اور یہ اتنی بڑی جو حلف نامے میں تبدیلی کروائی ہے، یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے. اور امام مالک کا فتویٰ ہے کہ اگر ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ بتائیے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی شان میں گستاخی کرے تو امت کیا کرے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ امت بدلہ لے. اگر سوالی نے کہا کہ اگر امت بدلہ نہ لے سکے تو آپ نے پھر فرمایا تھا کہ امت کو پھر جینے کا حق کوئی نہیں ہے، امت کے لیے بہتر ہے پھر امت مر جائے. تو یہ میں نے بدلہ لینا ہے، اور یہ میرے ایمان کا تقاضا ہے. میری ماں نے یہ میری تربیت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کرے یا اس کا ساتھ دے یا غداری کرے وہ واجب القتل ہے. اس کا قتل کرنا ہی مومن کے لیے بڑا ضروری ہے. اسی پوائنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کوئی ابھی تو فرسٹ ٹائم تو نہیں کیا اس نے جب 14 قتل کروائے تھے ماڈل ٹاؤن میں، اس کا قصاص بھی تو یہی ہے کہ اس کو قتل کیا جائے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ جب عاشق رسول ممتاز قادری کو اس کے ایگزیکٹو آرڈر پہ پھانسی دی گئی تھی، اگر کوئی کہے کہ جی یہ عدالتوں نے دی تھی، عدالتوں نے تو آسیہ مسیح کو بھی دی تھی. ٹھیک ہے، اس کو تو ممتاز قادری سے پہلے سزائے موت ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے دی تھی. اس کو سزا کیوں نہیں ہوئی؟ اس کو کیوں دی گئی ہے؟ کیونکہ یہ ناموس رسالت کا غدار ہے، اسلام کا دشمن ہے، مسلمانوں کا دشمن ہے. اس لیے میں نے یہ تیہ کر لیا ہے کہ مجھے زندگی میں یہ جام مل گیا، میں نے اس کو قتل کرنا ہے. یہ میری شرعی ذمہ داری ہے. لیکن سر اگر ختم نبوت بل میں جو تبدیلی کی بات کی جائے تو